ٹھار وادی میں سیاست کا میدان گرم، گلگت میں بلاول بھٹو اور مریم نواز کی 1 on 1 ملاقات، بعد میں دونوں جماعتوں کی سینئر قیادت بھی شامل، گلگت بلتستان انتخابات اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ آج کل پاکستان میں نہ صرف جعلی حکومت ہے بلکہ بد زبانوں کی حکومت ہے۔ آپ کے ووٹ کے اوپر ڈکیتی کرنے کی پوری سازش تیار ہے۔ نیازی کا آخری ٹھکانہ پاگل خانہ نہیں ہے، نیازی کا آخری ٹھکانہ ہے عوام کے حوالے کرو، عوام اپنا حساب اس کے ساتھ خود برابر کرے۔ دسمبر ختم ہونے سے پہلے حکومت جانے کا دعویٰ، آخری دھکے کے بعد دھڑن تختہ، ملک میں بد زبانوں کی جعلی حکومت، گلگت بلتستان کے ووٹس پر ڈکیتی کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو عوام کے حوالے کرو، وہ حساب لے لیں گے۔ مریم نواز کا گلگت میں جلسوں سے خطاب۔ پیپلز پارٹی کی دور آئے گی تو ہم یہاں کا معیشت کو کھڑا کر دیں گے، یہاں کے نوجوانوں کو موقع دلوائیں گے۔ ہم نہ صرف اسلام آباد میں آپ کی آواز بنیں گے مگر پوری دنیا میں آپ کی آواز بن کر آپ کا کیس لڑیں گے۔ جب میں حق ملکیت کا وعدہ کرتا ہوں یا جب میں حق روزگار کا وعدہ کرتا ہوں تو میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ تحریک انصاف سے پیسے لے کر ووٹ تیر کو دینا، پیپلز پارٹی کو جتوانا، سلیکٹڈ جیت گیا تو نچکاری شروع کر دے گا، پہلے گلگت بلتستان پھر وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے، بلاول بھٹو کا گلگت میں جلسے سے خطاب۔ جو فرزند زرداری آیا ہے خود بھی پرچی پہ آیا اور پرچی لہراتا ہے، بڑی مشکل سے وہ رٹا مارتا ہے، اور جب وہ رٹا مار کے تقریر کرتا ہے تو دنیا ان کے اوپر ہنستی ہے۔ پرچی پہ آیا ہے، پرچی لہرا ہے گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے کہ اس میں لکھا ہے کہ صوبہ دیں گے۔ او بیٹا 50 سال سے اس میں روٹی کپڑا مکان بھی لکھا ہوا ہے۔ فرزند زرداری نے سندھ کا برا حال کیا، اب پرچی لہرا کر گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ دونوں جماعتیں مل کر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ مراد سعید، بلاول گلگت آ کر دعوے کر رہے ہیں، دھاندلی کا شور کرنے والوں نے شکست تسلیم کر لی۔ زلفی بخاری کا اسکردو میں جلسے سے خطاب۔ سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی تھی صوبے کی، فاٹا کو بھی وعدہ کیا اور وعدہ پورا کیا۔ بلاول آتے اور یہاں میاں میاں کر رہا ہے، یہ منافق وہ ہے جو سب سے پہلے صوبہ بننے کے خلاف تھا۔ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ریفرینڈم ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن کی کہما کہمی، میدان لگنے میں صرف 4 روز باقی، 24 میں سے 23 حلقوں میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ متوقع، سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم عروج پر۔ گلگت بلتستان میں شفاف انتخابات ترجیح، بین الاقوامی مبصرین انتخابی عمل مانیٹر کریں گے۔ احسن اقبال صرف الزام تراشی کر رہے ہیں، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر 201 افراد کو نوٹسز جاری کیے، چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان۔ ملک بھر میں بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی لگانے کی تجویز، سنیما، تھیٹر اور مزارات فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ، 20 نومبر سے شادی تقریبات میں 500 سے زائد افراد کی شرکت ممنوع، ریسٹورنٹس پر رات 10 بجے تک صرف آؤٹ ڈور ڈائننگ اور ٹیک اوے کی اجازت، کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے NCOC کے بڑے فیصلے۔ تعلیمی اداروں میں کورونا کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزراء تعلیم کا ہنگامی اجلاس 16 نومبر کو طلب۔ کراچی میں ایک اور اسکول بند، گورنمنٹ بوائز ہائر اسکول سچل گوٹ میں کئی پازیٹیو کیسز کی تصدیق، طلباء اور اسٹاف کو قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت۔ کورونا کی دوسری لہر زور پکڑنے لگی، 24 گھنٹے کے دوران 1708 نئے کیسز، اب تک 3,48,184 شہری متاثر، مہلک وائرس سے مزید 21 اموات، تعداد 7,021 ہو گئی، ملک بھر میں 21,098 ایکٹیو کیسز۔
وزیر اعلیٰ سندھ کے تحفظات اوگرا ترمیمی آرڈیننس کی منظوری مؤخر مراد علی شاہ کا نیپرا ترمیمی بل پر بھی خدشات کا اظہار وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس معاون خصوصی ندیم بابر کو سندھ حکومت کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت بچوں کی نشو و نما میں بہتری کے لیے 350 ارب روپے سے 5 سالہ منصوبہ لانے کا فیصلہ منی لانڈرنگ ریفرنس میں بڑی پیش رفت شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ملزمان کا صحت جرم سے انکار لاہور کی احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے گواہوں کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا تمام الزامات جھوٹ کا پلندہ بے بنیاد کیسز میں فرد جرم عائد کی گئی مخالفین سازش کر کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں مختلف منصوبوں میں قوم کے اربوں روپے بچائے شہباز شریف جیل میں طبی سہولیات نہ دینے کا بھی الزام آمدن سے زائد اثاثے بنانے منی لانڈرنگ اور کرپشن اور یہ الزام ہے شہباز شریف صاحب ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کے اوپر فرد جرم جو عائد ہوئی ہے یہ ثبوت ہے کہ جتنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اور کہی گئی وہ ساری منوعن درست تھی شہباز شریف اور حمزہ پر فرد جرم عائد ہونا کرپشن میں ملوث ہونے کی دلیل ٹی ٹیز کے ذریعے پیسہ بیرون ملک منتقل کیا جاتا تھا عدالتی فیصلہ پڑنے پر لیگی صدر کی کارستانیوں کا پتہ چل جائے گا شہباز فیملی کے خلاف 7.3 ارب کا ریفرنس ہے مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس 5 کروڑ روپے کے فراڈ کا الزام نیب نے سابق گورنر گلگت بلتستان میر غضنفر کے بیٹے پرنس سلیم کو گرفتار کر لیا اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ملزم کا 4 روزہ راہداری ریمانڈ دے دیا عوام کو پتہ ہو کہ کراچی میں جو آئی جی کا واقعہ ہوا اس کے حقائق کیا ہیں یہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ ہونے چاہیے یہ رپورٹ پبلک ہونی چاہیے ورنہ ہمیشہ ابہام رہے گا تاکہ عوام دیکھ سکیں کہ اس ملک میں ہوا کیا ہے نون لیگ کا کراچی میں مزار قائد واقعے کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ عوام کو حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے ورنہ ابہام رہ جائے گا شاہد خاقان عباسی کی میڈیا ٹاک بلاول کا انکوائری رپورٹ پر اتفاق اور نواز شریف کا اعتراض ثابت ہو گیا پی ڈی ایم میں اختلاف موجود ہے اب انہیں تیسرے میثاق کی بھی ضرورت پڑے گی بغیر نظریے کی تحریک کا کوئی مستقبل نہیں شبلی فراز ایک ڈاکو کو چھڑوانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے ایک مسرور کو چھڑوانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس مسلسل تیسرے روز شور شرابے کی نظر وزیر قانون پنجاب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج ایوان میں چور چور اور جعلی حکومت کے نعروں کی گونج اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی وزیر اعلیٰ پنجاب 8 کروڑ 45 لاکھ سے زائد اثاثوں کے مالک عثمان بزدار کا اندرون یا بیرون ملک کوئی کاروبار نہیں علیم خان کے 1.5 ارب سے زائد کے اثاثے پرویز الہی بھی 22 کروڑ سے زائد اثاثوں کے مالک حمزہ شہباز کے اثاثوں کی مالیت 41 کروڑ سے زائد صوبائی ارکان اسمبلی کے گوشوارے جاری اسلم رئیسانی 21 ارب کے اثاثوں کے ساتھ بلوچستان اسمبلی کے امیر ترین ممبر گاڑیوں کی مالیت 3 ارب 76 کروڑ روپے ڈکلیئرڈ 23 کروڑ روپے کے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے اثاثوں کی مالیت 72 کروڑ 84 لاکھ روپے سردار یار محمد رند 14,000 ایکڑ زرعی زمین کے مالک ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں افغان مفاہمتی عمل پاک ایران بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات چیت جواد ظریف کی شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات اور
اور شہر اقتدار میں بلوچ ثقافت کے رنگ۔ اسلام آباد کے لوک میلے میں بلوچ فنکاروں اور دستکاروں کی کمال مہارت، دیکھنے والے دنگ۔ ڈھول کی تھاپ پر روایتی لیوا رقص، سیاح لطف اندوز۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.